نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستوں، معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا خادم آپ کے سامنے اس لیے آج حاضر ہو رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے یہاں ایک مسئلہ ایسا سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے کہ جس کو لوگوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ میرا اشارہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے جو برانڈ ہے MTJ اس کے متعلق ہے، اور اس سے پہلے مرحوم جنید جمشید کا جو برانڈ ہے J ڈاٹ، اس کے متعلق بھی لوگوں نے ایک زمانے میں اور آج تک اس کے بارے میں مختلف اپنی آراء پیش کرتے رہے ہیں۔ میں یہ صرف اتنا سا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حضرات جو کام کر رہے ہیں، کیا ان کا یہ کام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، تجارت، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال فرمایا ہے، اور تجارت میں نفع، ہر شخص تجارت کرتا ہے نفع حاصل کرنے کے لیے۔ اب اس میں کسی کی قید نہیں ہے کہ کوئی دنیا دار، کوئی پینٹ شرٹ پہننے والا، کوئی ایک مخصوص حلیے میں رہنے والا، یا کوئی مخصوص زبان کا، مخصوص علاقے کا، کسی خاص جگہ کا شخص ہی تجارت کر سکتا ہو، یا کسی خاص طبقے کا فرد ہی تجارت کر سکتا ہو، بلکہ تجارت تو انبیاء کی سنت ہے، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، تمام کبار صحابہ نے تجارت کی ہے۔ تو اس میں کسی قسم کی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی تجارت کر رہا ہے اور کیا نفع لے رہا ہے، کیا نفع نہیں لے رہا۔ یہ واقعہ احادیث میں مذکور ہے، اور کئی احادیث میں ہے، سنن ابی داود میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے غالباً، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے، اس نے دریافت کیا، سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ریٹ مقرر فرما دیجئے، کوئی نرخ مقرر فرما دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر آیا، کہا کہ یا رسول اللہ، بھاؤ اوپر چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، کوئی ریٹ مقرر فرما دیجئے۔ حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح کا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بازاروں میں اشیاء کے نرخ چڑھتے اترتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالی ہی ان چیزوں پر قادر ہے کہ وہ کسی چیز کے دام کو بڑھا دیتا ہے، کسی کے دام کو کم کر دیتا ہے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم اور آپ کسی بھی نفع کی شرح پر ہم کام کر سکتے ہیں۔ البتہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ جی چونکہ عالم دین ہیں، چونکہ یہ دیندار ہیں، تو ان کو اتنا مہنگا کپڑا نہیں بیچنا چاہیے، یا ان کو اتنا مہنگا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے چیزوں کے نرخ اس طرح کے، ریٹ اس طرح کے مقرر کرنے چاہیے کہ جو ہر ایک کی پہنچ میں ہو۔ دنیا میں ہر طرح کے طبقے کے لوگ پائے جاتے ہیں، لہٰذا آپ کسی کو مخصوص مشروط نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہ چیز اتنے میں بیچنی ہے، اتنے میں فروخت کرنی ہے۔ یہ ان کی مرضی ہے، اور شریعت بھی ان کو اجازت دیتی ہے۔ جب آپ ان دونوں برانڈز کے علاوہ دنیا میں اتنے برانڈز موجود ہیں، آپ کے شہر کے کسی بھی بڑے شاپنگ مال میں آپ چلے جائیے، شہر کراچی کی بات کر لیجئے کہ اتنے سارے شاپنگ مالز ہیں، اتنے سارے شاپنگ سینٹرز ہیں، اتنے بڑے بڑے جو دکانیں ہیں، وہاں آپ چلے جائیے تو آپ تو کسی اور برانڈ پر جا کر کے بھاؤ تاؤ نہیں کرتے، آپ تو وہاں جا کر کے ان کے کسی چیز کے نرخ کے اوپر آپ شور شرابہ نہیں کرتے، آواز بلند نہیں کرتے۔ آپ کو صرف تکلیف دینداروں سے ہی کیوں ہے؟ مرحوم جنید جمشید کے برانڈ سے کیوں ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب کے برانڈ سے کیوں ہے؟ شریعت تو اجازت دیتی ہے کہ جب ایک خریدار اور ایک فروخت کنندہ دونوں ایک چیز کی قیمت پر رضامند ہوں، چاہے فروخت کنندہ کا اس میں کتنا ہی اس میں وہ منافع کما رہا ہو، 100 روپے کی چیز خرید کر کے 10,000 روپے کی بیچ رہا ہو، 5 روپے کی چیز خرید کر کے 1,00,000 روپے کی بیچ رہا ہو، اس کو ہر طرح سے اجازت ہے کہ وہ اپنی چیز کو فروخت کرے۔
اگر لینے والا رضامند ہے تو پھر کسی کو کوئی اعتراض، کسی تھرڈ پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بالکل ملحدین کی طرف سے اور لبرل اور دنیا پرست لوگوں کی طرف سے ایک بیجا ایک اعتراض ہے کہ وہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں۔ شاید ان کو یہ معلوم بھی نہ ہو، انہوں نے کبھی تحقیق کرنے کی جستجو بھی نہ کی ہو کہ مرحوم جنید جمشید کے برانڈ کی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ فلاحی کاموں میں، رفاہی کاموں میں خرچ ہوتا ہے۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب مد ظلہ نے اپنے خود بیان میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرا یہ مقصد اپنے ادارے کو خود کفیل بنانا ہے۔ ایک آدمی اتنا بڑا انیشیٹو لے رہا ہے کہ وہ آپ کے پیچھے زکوٰۃ، فطرہ، صدقات، خیرات جو آپ کی عبادت ہے آپ کو خود سے کرنی چاہیے، آپ کو اپنے زکوٰۃ کے مستحقین خود تلاش کرنے چاہیے۔ آپ مدرسے کو دے کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جو مولوی صاحب کو ہم نے دے دیا، اور مولوی صاحب اس کو جانے زکوٰۃ جانے، ان کا کام جانے۔ وہ ان چیزوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں جو انتہائی بہترین قسم کی سوچ ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان کا ہر دینی ادارہ اس سوچ کو اپنائے، وہ اپنے ادارے کی آمدن کے لیے اپنے اسباب، اپنے ذرائع، مالی وسائل خود مہیا کرے۔ لہٰذا چونکہ اب وہ دوسرے برانڈز پہ کھاڑی میں جا کے اور سفائر میں جا کے میں اور کتنے سینکڑوں برانڈز ہیں مردانہ، زنانہ، وہاں جا کر تو ان کو 5,000، 8,000، 6,000، 4,000 کا سوٹ لیتے ہوئے، ایک قمیص لیتے ہوئے ان کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب یا جنید جمشید کے یہاں جا کر کے کمر بند، اظہار بند پہ آ کر کے ان کی کمن ٹوٹتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، ان کو دین کی صحیح سمجھ دے، اور ان کو یہ سمجھ دے کہ وقت کی ضرورت کیا ہے، وہ کتنا بڑا اہم کام لے کر نکلے ہیں۔ اور آخر میں ایک بات میں یہ کہوں کہ میرا نہ تبلیغی جماعت سے کوئی تعلق ہے، الحمدللہ میں ان سے ہمدردی ضرور رکھتا ہوں، لیکن تبلیغی جماعت سے میرا کوئی بذات خود میں وابستہ نہیں ہوں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نہ ہی میں مولانا طارق جمیل صاحب کا جیسے یوں سمجھیے کہ جی میں ان کی وکالت کر رہا ہوں، چونکہ یہ دینی مسئلہ ہے۔ اور ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی اگر کہتا ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ جی اگر یہ کوئی مخالف مسلک والے یہ کرتے تو ہم بیٹھ کر اس پر اعتراض کر رہے ہوتے۔ اگر ایک آدمی حلال اور جائز کام کر رہا ہے تو میں کیا کسی کو بھی پوری روئے زمین پر کسی کو بھی اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ وہ 1 روپے کی چیز کو 1,00,000 روپے کی بیچے، جس کو خریدنا ہے وہ خریدے، جس کو نہیں خریدنا ہے وہ خاموشی اختیار کرے۔ آپ تو ہر چیز کو خراب کرنے کے ہم بادشاہ ہیں، تنقید کرنے میں ہم بادشاہ ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ مختصر سی ویڈیو ریکارڈ کرانی تھی، بہت طویل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بس دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اپنے ظرف کو، اپنے دامن کو اور اپنے دلوں کو وسیع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دلوں میں وسعت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔